تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ دو ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کیا کرو. Why these two attributes are so special? Scholars نے اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. They said that all of the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Hayy. What is mean by Al-Hayy? Al-Hayy means زندہ رہنا, زندہ و جاوید. یعنی کہ اللہ حیات ہے, اللہ سورس آف آل لائف ہے. ہر چیز ایٹم سے لے کر, ایٹم سے بھی چھوٹی چیز, مائکرو آرگینزمز, ایوری تھنگ دیٹ یو کین سی, الیکٹرانز, کوارکس, سب ایٹامک پارٹیکلز, up to the biggest of creation, biggest of things, black holes, galaxies, one of the biggest black hole in our, in the whole universe, whatever there exists, whatever big there exists, everything has come into life because of the source, because of Allah subhanahu wa ta'ala, who is Al-Hayy. So all the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Al-Hayy. And all of the Sifat al-Fi'liya, صفات الفعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس دیٹ ڈسکرائب دی ایکشن آف اللہ سبحانہ وتعالی. ایک ہے صفات الذاتیہ، یعنی کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے جو صفات ہے وہ اللہ کی ایگزسٹنس، اللہ کے الحی ہونے کی وجہ سے ہے. اور صفات الفعلیہ وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ایکشنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، دے کم فرام دا ایٹریبیوٹ القیوم دیٹ از ایور سسٹیننگ. القیوم ان سمپل ورڈز مینز قائم رہنے والی ذات، یعنی کہ اللہ زندہ بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم بھی ہے. میں آپ کو بڑی آسان سی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی چیز پکڑ کر کھڑے ہوں گے، کچھ دیر بعد آپ لوگ تھک جائیں گے. آپ لوگ کا ڈیسیژن میکنگ کا ایک کوٹا ہے. آپ لوگوں کو نیند چاہیے، ہم سب کو نیند چاہیے، ہیومن بینگز کو ریسٹ چاہیے، سلیپ چاہیے. ہیومن بینگز کا مائنڈ تھک جاتا ہے. ہیومن بینگز جو ہے وہ ہر وقت سسٹین نہیں کر سکتے، انہیں بریک چاہیے، پھر ان کو محنت کرنی ہے، پھر ان کو بریک چاہیے، پھر دس سائیکل ول گو آن ریپیٹنگ. اینڈ human beings get old, don't they? جوانی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، جوان انسان بہت سی انرجی سے کام کر سکتا ہے. جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو وہ انرجی نہیں رہتی، وہ سسٹینیبلٹی نہیں رہتی. سو لک ایٹ دا کریٹر. اللہ از انفائنائٹ اینڈ ایوری تھنگ فائنائٹ کیم انٹو بینگ بیکاز آف اللہ سبحانہ وتعالی. All life is derived from him. This is what is meant by Al-Hayy. So we have to think کہ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، who is infinite، اور جو القیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، جو سسٹین ہے، جس نے پوری کائنات کو سسٹین کیا ہوا ہے، جس کو اونگ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے. how can we possibly neglect such a being? How can we not raise our hands and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the one true God? We talked about کہ اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے. So and Prophet ﷺ told us that before Allah there was nothing, first there was Allah and everything came after him, and he is al-hayy al-qayyum. Next, what did Allah subhanahu wa ta'ala do? Allah subhanahu wa ta'ala created the earth, and earth is a great creation of Almighty Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala created it independent of anyone's help, independent of anything. He created it out of his hands. Let me in fact tell you a beautiful hadith. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said that Allah created 4 things from his own hand, and rest of the creation is because of kun. یہ جو kun کا ایک کلمہ ہے، kun فیکون، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں. So اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے, when Allah was existing and there was nothing else, Allah created his throne, Allah created the earth, and then the angels holding the earth, obviously وہ تو بعد کی کریشن ہے. اور عرش کے بعد اللہ نے پین بنایا. پین کی ابھی ہم بات کریں گے، پین کیا ہے. How big is the earth and what is the earth? Earth basically is the roof of all the creation. Everything it comes under عرش. ہر چیز اللہ کی ساری کریشن یہ عرش کے نیچے آتی ہے. یعنی کین یو بلیو اٹ کہ عرش کا سائز جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اف یو وانٹ ٹو نو عرش کا سائز کیا ہے، اور یہ جو 7 ہیونس کی بات ہے کہ 7 ہیونس کا کیا سائز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے، اور 7 ہیونس کا کیا سائز ہوگا، 7 ہیونس کے اوپر کیا ہے، اور اللہ کی یہ میجسٹک کریشن جو ہے اس میں کیا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے. انشاءاللہ I'll be sharing with you, and inshallah you will be fascinated to know the majestic creation of Almighty Allah. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو call him by his greatest attributes, and then he gave him.
کہ وہ گریٹسٹ ایٹریبیوٹس 3 سوراز میں، نمبر 1 سورہ البقرہ میں، نمبر 2 سورہ آل عمران میں، اور نمبر 3 سورہ طٰہٰ میں۔ کون سے ہیں وہ 2 گریٹ ایٹریبیوٹس جس کا واسطہ دے کر، جو نام ہم پکار کر اللہ سے دعا کریں گے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وہ 2 ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کے اللہ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے، دعا ریجیکٹ نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حدیث ہے، وہ 2 ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ الحی القیوم، سورہ البقرہ ورس 255، آیت الکرسی جسے کہتے ہیں موسٹ پاورفل ورس آف دا قرآن، اللہ کا روب دار تعارف، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. And then same in Surah Al Imran in the first few verses, and then in Surah Taha Al-Hayy Al-Qayyum is also mentioned. So اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ 2 ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کیا کرو. Why these 2 attributes are so special? Scholars نے اس میں بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. They said that all of the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Hayy. What is mean by Al-Hayy? Al-Hayy means زندہ رہنا، زندہ و جاوید، یعنی کہ اللہ حیات ہے، اللہ سورس آف آل لائف ہے، ہر چیز، ایٹم سے لے کر ایٹم سے بھی چھوٹی چیز، مائکرو آرگینزمز، ایوری تھنگ دیٹ یو کین سی، الیکٹرانز، کوارکس، سب ایٹامک پارٹیکلز، up to the biggest of creation, biggest of things, black holes, galaxies, one of the biggest black hole in our, in the whole universe, whatever there exists, whatever big there exists, everything has come into life because of the source, because of Allah subhanahu wa ta'ala, who is Al-Hayy. So all the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Al-Hayy. And all of the sifat al-fi'liya, صفات الفعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس دیٹ ڈسکرائب دی ایکشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایک ہے صفات الذاتیہ، یعنی کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے جو صفات ہے وہ اللہ کی ایگزسٹنس، اللہ کے الحی ہونے کی وجہ سے ہے. اور صفات الفعلیہ وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ایکشنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، دے کم فرام دا ایٹریبیوٹ القیوم، دیٹ از ایور سسٹیننگ. القیوم ان سمپل ورڈز مینز قائم رہنے والی ذات، یعنی کہ اللہ زندہ بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم بھی ہے. میں آپ کو بڑی آسان سی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی چیز پکڑ کر کھڑے ہوں گے، کچھ دیر بعد آپ لوگ تھک جائیں گے. آپ لوگ کا ڈیسیژن میکنگ کا ایک کوٹا ہے. آپ لوگوں کو نیند چاہیے، ہم سب کو نیند چاہیے، ہیومن بینگز کو ریسٹ چاہیے، سلیپ چاہیے. ہیومن بینگز کا مائنڈ تھک جاتا ہے. ہیومن بینگز جو ہے وہ ہر وقت سسٹین نہیں کر سکتے، انہیں بریک چاہیے، پھر ان کو محنت کرنی ہے، پھر ان کو بریک چاہیے، پھر دس سائیکل ول گو آن ریپیٹنگ. اینڈ human beings get old, don't they? جوانی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، جوان انسان بہت سی انرجی سے کام کر سکتا ہے. جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو وہ انرجی نہیں رہتی، وہ سسٹینیبلٹی نہیں رہتی. سو لک ایٹ دا کریٹر، اللہ از انفائنائٹ اینڈ ایوری تھنگ فائنائٹ کیم انٹو بینگ بیکاز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. All life is derived from him. This is what is meant by Al-Hayy. So we have to think کہ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، who is infinite، اور جو القیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، جو سسٹین ہے، جس نے پوری کائنات کو سسٹین کیا ہوا ہے، جس کو اونگ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے. How can we possibly neglect such a being? How can we not raise our hands and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the one true God? We talked about کہ اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے. So and Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that before Allah there was nothing, first there was Allah and everything came after him, and he is al-hayy al-qayyum. Next, what did Allah subhanahu wa ta'ala do? Allah subhanahu wa ta'ala created the earth, and earth is a great creation of Almighty Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala created it independent of anyone's help, independent of anything. He created it out of his hands. Let me in fact tell you a beautiful hadith. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said that Allah created 4 things from his own hand, and rest of the creation is because of kun. یہ جو kun کا ایک کلمہ ہے، kun فیکون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہتے ہیں. So اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے، when Allah was existing and there was nothing else, Allah created his throne, Allah created the earth, and then the angels holding the earth, obviously وہ تو بعد کی کریشن ہے. اور عرش کے بعد اللہ نے پین بنایا. پین کی ابھی ہم بات کریں گے، پین کیا ہے. How big is the earth and what is the earth? Earth basically is the roof of all the creation.
You know, everything it comes under arsh. ہر چیز اللہ کی ساری کریشن یہ عرش کے نیچے آتی ہے. یعنی کین یو بلیو اٹ کہ عرش کا سائز جو ہے وہ کیا ہوگا. اف یو وانٹ ٹو نو عرش کا سائز کیا ہے, اور یہ جو 7 ہیونس کی بات ہے کہ 7 ہیونس کا کیا سائز ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے, اور 7 ہیونس کا کیا سائز ہوگا, 7 ہیونس کے اوپر کیا ہے, اور اللہ کی یہ میجسٹک کریشن جو ہے اس میں کیا ہے, اس کے بارے میں حدیث ہے. انشاءاللہ I'll be sharing with you, and inshallah you will be fascinated to know the majestic creation of Almighty Allah. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو call him by his greatest attributes, and then he gave him کہ وہ greatest attributes 3 سوراز میں. نمبر 1 سورہ البقرہ میں, نمبر 2 سورہ آل عمران میں, اور نمبر 3 سورہ طٰہٰ میں. کون سے ہیں وہ 2 گریٹ ایٹریبیوٹس جس کا واسطہ دے کر, جو نام ہم پکار کر اللہ سے دعا کریں گے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وہ 2 ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کے اللہ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے دعا ریجیکٹ نہیں. تفسیر ابن کثیر میں حدیث ہے. وہ 2 ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ الحی القیوم, سورہ البقرہ ورس 255, آیت الکرسی جسے کہتے ہیں موسٹ پاورفل ورس آف دا قرآن. اللہ کا روب دار تعارف, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. And then same in Surah Al Imran in the first few verses, and then in Surah Taha Al-Hayy Al-Qayyum is also mentioned. So اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ یہ 2 ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کیا کرو. Why these 2 attributes are so special? Scholars نے اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. They said that all of the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Hayy. What is mean by Al-Hayy? الحی means زندہ رہنا, زندہ و جاوید. یعنی کہ اللہ حیات ہے, اللہ سورس آف آل لائف ہے. ہر چیز ایٹم سے لے کر, ایٹم سے بھی چھوٹی چیز, مائکرو آرگینزمز, ایوری تھنگ دیٹ یو کین سی, electrons, quarks, sub atomic particles, up to the biggest of creation, biggest of things, black holes, galaxies, one of the biggest black hole in our in the whole universe, whatever there exists, whatever big there exists, everything has come into life because of the source, because of Allah subhanahu wa ta'ala, who is Al-Hayy. So all the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Al-Hayy. And all of the Sifat al-Fi'liya, صفات الفعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس that describe the action of Allah سبحانہ وتعالی. ایک ہے صفات الذاتیہ, یعنی کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے جو صفات ہے وہ اللہ کی ایگزسٹنس, اللہ کے الحی ہونے کی وجہ سے ہے. اور صفات الفعلیہ وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ایکشنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں, they come from the attribute القیوم, that is ever sustaining. القیوم in simple words means قائم رہنے والی ذات, یعنی کہ اللہ زندہ بھی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم بھی ہے. میں آپ کو بڑی آسان سی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی چیز پکڑ کر کھڑے ہوں گے, کچھ دیر بعد آپ لوگ تھک جائیں گے. آپ لوگ کا ڈیسیژن میکنگ کا ایک کوٹا ہے. آپ لوگوں کو نیند چاہیے, ہم سب کو نیند چاہیے, ہیومن بینگز کو ریسٹ چاہیے, سلیپ چاہیے. ہیومن بینگز کا مائنڈ تھک جاتا ہے. ہیومن بینگز جو ہے وہ ہر وقت سسٹین نہیں کر سکتے, انہیں بریک چاہیے, پھر ان کو محنت کرنی ہے, پھر ان کو بریک چاہیے, پھر دس سائیکل ول گو آن ریپیٹنگ. اینڈ human beings get old, don't they? جوانی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے, جوان انسان بہت سی انرجی سے کام کر سکتا ہے. جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو وہ انرجی نہیں رہتی, وہ سسٹینیبلٹی نہیں رہتی. So look at the creator. Allah is infinite and everything finite came into being because of Allah subhanahu wa ta'ala. All life is derived from him. This is what is meant by Al-Hayy. So we have to think کہ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, who is infinite, اور جو القیوم ہے, قائم رہنے والا ہے, جو سسٹین ہے, جس نے پوری کائنات کو سسٹین کیا ہوا ہے, جس کو اونگ کی ضرورت نہیں ہے, جس کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے. how can we possibly neglect such a being? How can we not raise our hands and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the one true God? We talked about کہ اللہ الحی ہے, Allah al-Qayyum hai. So, and Prophet ﷺ told us that before Allah there was nothing, first there was Allah, and everything came after him, and he is Al-Hayy Al-Qayyum. Next, what did Allah subhanahu wa ta'ala do? Allah subhanahu wa ta'ala created the earth, and earth is a great creation of Almighty Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala created of
created it independent of anyone's help, independent of anything. He created it out of his hands. Let me, in fact, tell you a beautiful hadith. Allah's Messenger, sallallahu alaihi wasallam, he said that Allah created four things from his own hand, and rest of the creation is because of kun. یہ جو kun کا ایک کلمہ ہے, kun fayakun, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں. So اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے, when Allah was existing and there was nothing else, Allah created his throne. Allah created the arsh. And then the angels holding the arsh, obviously وہ تو بعد کی کریشن ہے. اور عرش کے بعد اللہ نے پین بنایا. پین کی ابھی ہم بات کریں گے, پین کیا ہے. You know how big is the arsh and what is the arsh? Arsh basically is the roof of all the creation. You know, everything it comes under arsh. ہر چیز اللہ کی ساری کریشن یہ عرش کے نیچے آتی ہے. یعنی کین یو بلیو اٹ کہ عرش کا سائز جو ہے وہ کیا ہوگا. اف یو وانٹ ٹو نو عرش کا سائز کیا ہے, اور یہ جو 7 ہیونس کی بات ہے کہ 7 ہیونس کا کیا سائز ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے, اور 7 ہیونس کا کیا سائز ہوگا, 7 ہیونس کے اوپر کیا ہے, اور اللہ کی یہ میجسٹک کریشن جو ہے اس میں کیا ہے, اس کے بارے میں حدیث ہے. انشاءاللہ I'll be sharing with you, and inshallah you will be fascinated to know the majestic creation of Almighty Allah. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو call him by his greatest attributes, and then he gave him کہ وہ greatest attributes 3 سورہز میں. نمبر 1 سورہ البقرہ میں, نمبر 2 سورہ آل عمران میں, اور نمبر 3 سورہ طٰہٰ میں. کون سے ہیں وہ 2 گریٹ ایٹریبیوٹس جس کا واسطہ دے کر, جو نام ہم پکار کر اللہ سے دعا کریں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وہ 2 ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کے اللہ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے, دعا ریجیکٹ نہیں. تفسیر ابن کثیر میں حدیث ہے. وہ 2 ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ الحی القیوم, سورہ البقرہ ورس 255, آیت الکرسی جسے کہتے ہیں, موسٹ پاورفل ورس آف دا قرآن. اللہ کا روب دار تعارف, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. And then same in Surah Al Imran in the first few verses, and then in Surah Taha Al-Hayyul Qayyum is also mentioned. So اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ 2 ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کیا کرو. Why these 2 attributes are so special? Scholars نے اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. They said that all of the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Hayy. What is mean by Al-Hayy? Al-Hayy means زندہ رہنا, زندہ و جاوید. یعنی کہ اللہ حیات ہے, اللہ سورس آف آل لائف ہے. ہر چیز, ایٹم سے لے کر, ایٹم سے بھی چھوٹی چیز, مائکرو آرگنزمز, ایوری تھنگ دیٹ یو کین سی, electrons, quarks, sub atomic particles, up to the biggest of creation, biggest of things, black holes, galaxies, one of the biggest black hole in our in the whole universe, whatever there exists, whatever big there exists, everything has come into life because of the source, because of Allah subhanahu wa ta'ala, who is Al-Hayy. So all the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Al-Hayy. And all of the Sifat al-Fi'liya, صفات الفعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس that describe the action of Allah سبحانہ وتعالی. ایک ہے صفات الذاتیہ, یعنی کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے جو صفات ہے وہ اللہ کی ایگزسٹنس, اللہ کے الحی ہونے کی وجہ سے ہے. اور صفات الفعلیہ وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ایکشنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں, they come from the attribute القیوم, that is ever sustaining. القیوم in simple words means قائم رہنے والی ذات, یعنی کہ اللہ زندہ بھی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم بھی ہے. میں آپ کو بڑی آسان سی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی چیز پکڑ کر کھڑے ہوں گے, کچھ دیر بعد آپ لوگ تھک جائیں گے. آپ لوگ کا ڈیسیژن میکنگ کا ایک کوٹا ہے. آپ لوگوں کو نیند چاہیے, ہم سب کو نیند چاہیے, ہیومن بینگز کو ریسٹ چاہیے, سلیپ چاہیے. ہیومن بینگز کا مائنڈ تھک جاتا ہے. ہیومن بینگز جو ہے وہ ہر وقت سسٹین نہیں کر سکتے, انہیں بریک چاہیے, پھر ان کو محنت کرنی ہے, پھر ان کو بریک چاہیے, پھر دس سائیکل ول گو آن ریپیٹنگ. اینڈ human beings get old, don't they? جوانی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے, جوان انسان بہت سی انرجی سے کام کر سکتا ہے. جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو وہ انرجی نہیں رہتی, وہ سسٹینیبلٹی نہیں رہتی. So look at the creator. Allah is infinite and everything finite came into being because of Allah subhanahu wa ta'ala. All life is derived from him. This is what is meant by Al-Hayy. So we have to think کہ جب
ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. ہو از انفائنائٹ، اور جو القیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، جو سسٹین ہے، جس نے پوری کائنات کو سسٹین کیا ہوا ہے، جس کو اونگ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہاؤ کین وی possibly neglect such a being? How can we not raise our hands and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the one true God? We talked about کہ اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے. So and Prophet sallallahu alaihi wasallam told us کہ before Allah there was nothing, first there was Allah and everything came after him, and he is al-hayy al-qayyum. Next, what did Allah subhanahu wa ta'ala do? Allah subhanahu wa ta'ala created the earth, and earth is a great creation of Almighty Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala created it independent of anyone's help, independent of anything. He created it out of his hands. Let me in fact tell you a beautiful hadith. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said that Allah created 4 things from his own hand, and rest of the creation is because of kun. یہ جو kun کا ایک کلمہ ہے، کن فیکون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہتے ہیں. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے when Allah was existing and there was nothing else, Allah created his throne, Allah created the earth, and then the angels holding the earth. Obviously وہ تو بعد کی کریشن ہے. اور عرش کے بعد اللہ نے پین بنایا. پین کی ابھی ہم بات کریں گے، پین کیا ہے. How big is the earth and what is the earth? Earth basically is the roof of all the creation. Everything it comes under عرش. ہر چیز اللہ کی ساری کریشن یہ عرش کے نیچے آتی ہے. یعنی کین یو بلیو اٹ کہ عرش کا سائز جو ہے وہ کیا ہوگا. اف یو وانٹ ٹو نو عرش کا سائز کیا ہے، اور یہ جو 7 ہیونس کی بات ہے کہ 7 ہیونس کا کیا سائز ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے، اور 7 ہیونس کا کیا سائز ہوگا، 7 ہیونس کے اوپر کیا ہے، اور اللہ کی یہ میجسٹک کریشن جو ہے اس میں کیا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے. انشاءاللہ I'll be sharing with you, and inshallah you will be fascinated to know the majestic creation of Almighty Allah. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو call him by his greatest attributes, and then he gave him کہ وہ greatest attributes 3 سوراز میں. نمبر 1 سورہ البقرہ میں، نمبر 2 سورہ آل عمران میں، اور نمبر 3 سورہ طٰہٰ میں. کون سے ہیں وہ 2 گریٹ ایٹریبیوٹس جس کا واسطہ دے کر، جو نام ہم پکار کر اللہ سے دعا کریں گے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وہ 2 ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کے اللہ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے، دعا ریجیکٹ نہیں. تفسیر ابن کثیر میں حدیث ہے. وہ 2 ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ الحی القیوم. سورہ البقرہ ورس 255، آیت الکرسی جسے کہتے ہیں، موسٹ پاورفل ورس آف دا قرآن. اللہ کا روب دار تعارف، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. And then same in Surah Al Imran in the first few verses, and then in Surah Taha Al-Hayy Al-Qayyum is also mentioned. So اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ یہ 2 ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کیا کرو. Why these 2 attributes are so special? Scholars نے اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. They said that all of the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Hayy. What is mean by Al-Hayy? الحی means زندہ رہنا، زندہ و جاوید. یعنی کہ اللہ حیات ہے، اللہ سورس آف آل لائف ہے. ہر چیز، ایٹم سے لے کر، ایٹم سے بھی چھوٹی چیز، مائکرو آرگینزمز، ایوری تھنگ دیٹ یو کین سی، الیکٹرانز، کوارکس، سب ایٹامک پارٹیکلز، up to the biggest of creation, biggest of things, black holes, galaxies, one of the biggest black hole in our, in the whole universe, whatever there exists, whatever big there exists, everything has come into life because of the source, because of Allah subhanahu wa ta'ala, who is Al-Hayy. So all the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Al-Hayy. And all of the sifat al-fi'liyah, صفات الفعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس دیٹ ڈسکرائب دی ایکشن آف اللہ سبحانہ وتعالی. ایک ہے صفات الذاتیہ، یعنی کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے جو صفات ہے وہ اللہ کی ایگزسٹنس، اللہ کے الحی ہونے کی وجہ سے ہے. اور صفات الفعلیہ وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ایکشنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں. دے کم فرام دا ایٹریبیوٹ القیوم، دیٹ از ایور سسٹیننگ. القیوم ان سمپل ورڈز مینز قائم رہنے والی ذات. یعنی کہ اللہ زندہ بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم بھی ہے. میں آپ کو بڑی آسان سی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی چیز پکڑ کر کھڑے ہوں گے، کچھ دیر بعد آپ لوگ تھک جائیں گے.
آپ لوگ کا ڈیسیجن میکنگ کا ایک کوٹا ہے. اب میں آپ کے سامنے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سائیکالوجی کے ٹاپکس بتاتا ہوں. دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ قرآن تم پر بوجھ ڈالنے نہیں آیا. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک بوجھ بنا دیا یوتھ کے لیے. اصل میں اسلام کلچرز کو ڈسٹروائے کرنے نہیں آیا, یہ بات یاد رکھیں, کلچرز کو ریفارم کرنے آیا. اسی طرح اسلام ڈیزائرز کو ڈسٹروائے کرنے نہیں آیا, ڈیزائرز کو ڈسپلن کرنے آیا. ان دیٹ سینس قرآن مجید رحمت ہے, بہت بڑی رحمت, کیونکہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز کرو, یہ چیز نہ کرو. اور وہ ٹاپکس کیا ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں سائیکالوجی کے 21st سینچری میں؟ ہوپ, آپٹمزم, کریج, مائنڈ فلنس, میڈیٹیشن, ایموشنل انٹیلیجنس, ویل بینگ, یہ پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹاپکس. اور ان پر ٹرینرز لاکھوں روپیہ آپ سے لے کے آپ کو ٹریننگ کرائیں گے. آپ جب کاؤنسلنگ کرانے جاتے ہیں کسی کے پاس, وہ آپ میں آپٹیمزم انسٹل کرتے ہیں, ہوپ انسٹل کرتے ہیں, کریج انسٹل کرتے ہیں, آپ کو مائنڈ فلنس کی طرف لاتے ہیں, ٹھیک ہے, سو این اینڈ سو فورتھ. قرآن مجید نے ان ٹاپکس کو اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, اتنا ہوپ دلایا ہیومینٹی کو. سب سے بڑا ہوپ تو یہ ہے نا کہ انسان کو سیلویشن کا ایک راستہ نظر آ جائے, انسان کو کچھ گارنٹیز مل جائیں, اس کو ہوپ مل جائے کہ مجھے جسٹس ملے گا, اس کو ہوپ مل جائے کہ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز مجھے آسانی ملے گی, اس کو ہوپ مل جائے کہ کوئی بات نہیں, اگر یہاں نقصان ہو بھی گیا تو کہیں اور کمپنسیٹ ہو جائے گا. دس از ہوپ, دس از آپٹیمزم. قرآن یہ ہوپ اور آپٹیمزم کتنا دیتا ہے. قرآن آپ کو ایسی ایسی آیاز ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں اکٹھے کر دیں گے تمہارے فیملی والوں کے ساتھ. ایسی ایسی آیاز ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ایسی ایسی آیاز ہیں, اتنی کامنگ آیاز ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی بھی کریچر نہیں لیکن اس کا رزق اللہ نے اس کے ساتھ باندھا ہو. قرآن مجید کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں مصیبت سے نکال سکتا ہے جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے سوائے اللہ کے. قرآن مجید کہتا ہے کون ہے جو اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم سے کچھ روک دے, اور کون ہے جو تم سے کچھ چھین لے جب اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے. یہ قرآن کی آیات ہے, اتنی گارنٹیز ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا ڈیفیکلٹی سے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دے گا, اس کا گمان بھی نہیں چاہتا. اتنی گارنٹیز ہیں قرآن میں. تو قرآن از فل آف ہوپ, فل آف آپٹیمزم, فل آف کریج. قرآن کہتا ہے اسٹیپ لے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں, حق کی آواز بلند کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارا ساتھ دوں گا. قرآن میں کریج کی سٹوریز ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز فل آف کریج ہے کہ نہیں؟ 2 بندے فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے, ہارون اینڈ موسیٰ علیہ السلام, فل آف کریج. یوسف علیہ السلام کی سٹوری فل آف کریج ہے کہ نہیں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا کریکٹر فل آف کریج ہے. مریم علیہ السلام کا کریکٹر سبحان اللہ, عورتوں کے لیے کتنی بڑی مثال ہے کریج کی, کتنی بڑی مثال. آسیہ علیہ السلام کیا کریجیس خاتون تھی آسیہ علیہ السلام, یعنی ڈٹ گئیں کہ نہیں میں حق پر ہی کھڑی رہوں گی. حالانکہ فرعون نے کتنا ٹارچر بھی کیا, لیکن ان کا کریج آپ چیک کیجئے. تو اٹس فل آف سٹوریز جس میں کریجیس کریکٹرز ہیں. آپ کو انکریج کرتا ہے قرآن کہ کریج پیدا کرو, مورل کریج پیدا کرو, سائیکولوجیکل کریج پیدا کرو, صبر پیدا کرو اپنے اندر, توکل لاؤ. قرآن از فل آف مائنڈ فلنس, مائنڈ فلنس کی باتیں ہیں قرآن مجید میں. living in the moment, mindfulness کہتے ہیں living in the present, living in the moment. قرآن is all about forward thinking mentality. قرآن is all about moving forward. قرآن تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا میری, move forward کرو, آگے چلو. تو that is basically mindfulness. present میں رہو, past کو چھوڑ دو, future کی فکر بھی چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. اسی طرح میڈیٹیشن, نماز, سبحان اللہ, میڈیٹیشن تو نہیں ہے نماز, لیکن نیکسٹ اللہ کی عبادت ہے. لیکن آج کی جو ماڈرن میڈیٹیشن ہے وہ کچھ بھی نہیں نماز کے سامنے, کچھ بھی نہیں اگر ان کو کمپیئر کیا جائے. ایموشنل انٹیلیجنس, کیا ہے ایموشنل انٹیلیجنس؟ جذباتی ذہانت. اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سیلف اویئرنس. اس میں کیا آتا ہے؟ سوشل سکلز. اس میں کیا آتا ہے؟ ایموشنز کو مینج کرنا. قرآن میں جو کریکٹرز ہیں دے آر فل آف ایموشنل انٹیلیجنس. حضرت ابراہیم, ان کی ایموشنل انٹیلیجنس, حضرت یوسف کی ایموشنل انٹیلیجنس, حضرت نوح کی ایموشنل انٹیلیجنس, ڈسپائٹ چیلنجز کیسے انہوں نے آگے چلے, حضرت مریم کی ایموشنل انٹیلیجنس. تو قرآن, اور پھر ویل بینگ. قرآن از آل اباؤٹ ویل بینگ, ہیومن ویل بینگ.
تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں واقعی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا آپ کو مصیبت میں ڈالے، قرآن تو رحمت ہے. قرآن نے تو ان ٹاپکس کو ایسے ایڈریس کر دیا ہے کہ آپ کو تو جشن منانا چاہیے مسلمان کو کہ مجھے تو ایسی کتاب میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے جس کو میں نے آج تک کھولنے کی مجھے توفیق نہیں ہوئی، پڑھنے کی توفیق نہیں. اس کتاب میں تو یہ سارے ٹاپکس پیک کے ٹاپکس ہیں، سبحان اللہ. اسی طرح واٹ آر دا ٹاپ ویلیوز آن وچ ہیومینٹی ایگری، دیکھیں کچھ ویلیوز ہیں جس پہ تمام انسانیت کا اتفاق ہے، دے کانٹ ڈس ایگری. وہ کیا ہے؟ اکوالٹی، ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ آف ہیومن بینگز. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نہیں؟ ویسٹ کا بھی ہے، ایسٹ کا بھی ہے، افریقہ، ساری کنٹریز کا اتفاق ہے. آپ مجھے بتائیں قرآن کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی وے آف لائف بتا دیں، قرآن کے علاوہ کوئی فارمولا دکھا دیں جو انشور کرتا ہے اکوالٹی، ڈگنیٹی اور بردرہڈ آف ہیومینٹی. نہیں کر سکتا. ریسزم ابھی تک ہے. ریسزم کا کیا حل ہے؟ قرآن سالو کرتا ہے ریسزم کو. سورہ حجرات کی آیات، قرآن کیا کہتا ہے کہ اے انسانوں میں نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، اور تم میں سب سے زیادہ اکرام والا کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ہاں جی کیا آیا؟ جو تقوی والا ہے. اللہ نے ریسزم کی کمر ہی توڑ دی کہ یہ کیا باتیں ہیں کہ میں اس ذات کا ہوں، میری یہ نیشنلٹی ہے، میں کینیڈین ہوں، میں امریکن ہوں، میں برٹش ہوں، میری گوری چمڑی ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس یونیورسٹی کا پڑھا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کی کمر توڑ دی. اللہ نے کہا نہیں، تم سب ایک جوڑے سے پیدا کیے گئے ہو، کوئی آکڑ نہیں ہے. صرف جو تم میں پرہیزگار ہے، ہمبل ہے، تقوی والا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے. قرآن سالوز دا پرابلم آف ریسزم. ابھی تو میں نے یہ ایک ہی بات آپ کو بتائی. تو اونلی قرآن انشورز اکوالٹی، ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ آف آل دا ہیومینٹی. دوسری ویلیو مینول لیبر، اس پر سب ایگریڈ ہیں. ڈگنیٹی آف مینول لیبر. قرآن مجید نے لیبرز کے اصول بیان کیے، جسٹس کے اصول بیان کیے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اجرت دو. آپ دیکھیں کہ جتنا اسلام لیبر لاز کی بات کرتا ہے کوئی اور مذہب نہیں کرتا. قرآن مجید نے جتنی ڈگنیٹی اور مینول لیبر کی بات کی ہے، جو اصول بیان کیے، ٹھیک ہے. اسی طرح فریڈم آف ایکسپلائٹیشن، اس پہ سب ایگریڈ ہے، ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے. قرآن آپ کو بتاتا ہے ایکسپلائٹیشن کیسے ختم ہوگی. قرآن کے علاوہ تو کیوس ہے، اور وہ کیوس ہمیں نظر آ رہا ہے. جو کنٹریز آپ کو پتہ ہے سپر پاورز ہیں، وہ ایکسپلائٹ کیسے کرتی ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، آپ کے سامنے ہے. ہیوملٹی، اس پر سب ایگریڈ ہے. قرآن مجید آپ کو فارمولا دیتا ہے ہمبل کیسے بننا ہے. ہیوملٹی کیسے آئے گی؟ اللہ کو مانو گے تو ہیوملٹی آئے گی نا، ورنہ تو تم اکڑ والے بن جاؤ گے. تو توحید ہیوملٹی لے کر آتی ہے. اسی طرح ریزیلینس، ریزیلینس پہ سب ایگریڈ ہے. ریزیلینس ہونی چاہیے انسان میں. ریزیلینس نہیں آ سکتی جب تک تم پروفٹس کی سٹوریز نہیں پڑھو گے، پروفٹ سے ریلیٹ نہیں کرو گے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ریزیلینس ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سیلف کنٹرول پہ سب ایگریڈ ہے. قرآن میں دیکھیں سیلف کنٹرول پہ کتنی بات ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، کامیاب ہے وہ جس نے سیلف کنٹرول کیا، جس نے پاک کیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہے وہ کہ جو تزکیہ کر گیا، برباد ہے وہ جو تزکیہ لوز کر گیا. سیلف کنٹرول ہے. اسی طرح جسٹس، اس پر سب ایگریڈ ہیں. اور قرآن کی ایسی ایسی آیات ہیں سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی کی ناپسندیدگی تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے پر مت اکسائے. اب دیکھیں یہ پیک آف جسٹس ہے کہ ایون دو تمہیں کوئی پسند نہیں ہے سٹل اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یعنی پرسنل بائس کو حاوی نہ ہونے دو کسی کے اوپر. اسی طرح انٹیگریٹی، اس پر سب ایگریڈ ہے. قرآن کیا ایسے کریکٹر ڈیولپ کرتا ہے، ایسی کریکٹر ڈیولپمنٹ قرآن کرتا ہے which is full of integrity. انٹیگریٹی ہوتا کیا ہے بائی دا وے؟ انٹیگریٹی پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں. اوکے. انٹیگریٹی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا آپ نے ارادہ کیا اور آپ یو ٹیک اے اسٹینڈ آن دیٹ از انٹیگریٹی. ٹھیک ہے کہ یو اسٹینڈ فار یور ویلیوز. اور آج کے دور میں انٹیگریٹی والوں کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے. آپ نے خود دیکھا ہے آج کے دور میں نا لوگ کسی چیز کے لیے سٹینڈ بہت مشکل سے لیتے ہیں. قرآن آپ کو سٹینڈ لینا سکھاتا ہے. کس طرح کہ نو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو سٹینڈ لو. اسی طرح کریج، قرآن از فل آف کریج اسٹوری. تو یہ میں نے آپ کے سامنے دیکھیں وہ باتیں رکھی ہیں جس پر سب ایگریڈ ہیں ہیومینٹی میں. اور پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹاپکس رکھے ہیں. تو آپ کسی کو ثابت کر سکتے ہیں، آپ نے کسی کو پروف کرنا ہے نا کہ وائی قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، قرآن اتنی زبردست کتاب کیوں ہے، تو آپ یہ باتیں انہیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں دس از what the Quran has to offer.
اور یہ تو میں نے بھی بہت کم باتیں آپ کو بتائی ہیں. قرآن تو میریکل آف میریکلز ہے. دیکھیں پازیٹیو رہنے کا یہ مطلب نہیں جسٹ فار دا بگنرز جو آج نیا جوائن ہمیں کر رہے ہیں, پازیٹیو رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ 100% ہی خوش رہے. میں نے ایک چیز بتائی تھی پازیٹیوٹی ریشو, ٹھیک ہے. پازیٹیوٹی ریشو ایک سائنٹیفکلی کیلکولیٹڈ ایک ریسرچ کے تھرو انہوں نے ایک کیلکولیشن کی ہے کہ اگر ایک انسان کے 3 پازیٹیو ایموشنز ہیں اور ایک نیگیٹو ایموشن ہے تو وہ ایک ہیلدی انسان ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک انسان سے گناہ ہو گیا ہے تو اگر وہ 75% ہوپ فل فیل کر رہا ہے, اب میں آپ کو تھوڑا سا ویژولائز کرا رہا ہوں اس ریشو کا مطلب کیا ہے, اس کی امپلیکیشن کیا ہے. اگر وہ 75% ہوپ فل ہے کہ اللہ معاف کر دے گا اور وہ باہر نکل آئے گا اس سے, اور وہ 25% فیئر فل ہے اور گلٹی ہے, سمجھ رہے ہیں. اگر ایک بندہ 100% ہوپ فل ہے کہ میں جو مرضی کر لوں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر ہی دینا ہے, تو وہ ہیلدی تھاٹ ہے. کیا خیال ہے؟ وہ تو انہیلدی تھاٹ ہے, ٹھیک ہے. ایسا بندہ فولز پیراڈائز میں. تو اگر وہ 75% ہوپ فل ہے لیکن 25% فیئر فل ہے کہ اللہ مجھے پکڑ بھی سکتے ہیں, اور 25% گلٹ میں ہے, تو یہ ایک ہیلدی تھاٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ 90% فیئر فل اور گلٹ میں ہے اور 10% ہوپ فل ہے, تو دیٹ ول ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن, سمجھ رہے. وہ پھر اس سے باہر آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو ہوپ لیس کر رہا ہے. اس کو لرنڈ ہیلپ لیسنس کہتے ہیں کہ وہ پھر خود ہی ہیلپ لیس بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے آپ کو ایک اور اس کی مثال دی تھی کہ اگر آپ کی زندگی میں 3 اچھے لوگ ہیں اور ایک اچھا نہیں ہے تو پھر بھی آپ ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. اگر 6 اچھے لوگ ہیں 2 اچھے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ ہیلدی لائف گزار 3:1, یہ یاد رکھیں ہمیشہ, ٹھیک ہے. اور یہ ایک اپروکسیمیٹ کیلکولیشن ہے, ان کی گوروں کی کیلکولیشن ہے, ریسرچ بیسڈ کیلکولیشن ہے. کوڈ بی رائٹ کوڈ بی رانگ, بٹ آئی تھنک اٹس ویری انٹرسٹنگ, ٹھیک ہے. اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کو آزمایا جائے گا ڈفرینٹ چیزوں سے. یہ تو اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ کو آزمایا نہیں جائے گا یا آپ خوش ہی رہیں گے. اطمینان کا وعدہ ہے, جد و جہد ہے, زندگی جد و جہد کا نام ہے, جہاد تو کرنا پڑے گا. اور یہ بھی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ غم زدہ رہنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, ڈپریس رہنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, خوش رہنے کے لیے محنت ہے, ٹھیک ہے. اسی کو جہاد بن نفس کہتے ہیں. اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے فارغ بیٹھے ہوئے آپ غم زدہ ہو کے اٹھیں گے, ٹھیک ہے, موسٹ پروبیبلی, کیونکہ جب برین کچھ نہیں کر رہا ہوتا پھر وہ اوور تھنک کر رہا ہوتا ہے. آج ایک اور بات میں کروں گا, ہاؤ ٹو ریڈیوس نیگیٹیوٹی. سائنٹیفکلی بیکڈ 2 طریقے ہمیں ملتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے اچھے, بہت سے طریقے ہیں لیکن یہ میں 2 طریقے خاص آپ کو بتانا چاہوں گا. اور یہ بھی باربرا فریڈرکسن کی کتاب ہے, اس سے اخذ شدہ ہے اور اسلامک بھی ہے. نمبر 1, ڈسپیوٹ نیگیٹو تھنکنگ, ٹھیک ہے. اور یہ باقاعدہ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ ایک پورا پروسیس ہے, اس کو بے شک آپ سرچ کر لیں. کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ 4 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو بھی نیگیٹو تھاٹ آپ کو آ رہا ہے اس کو لکھ دو, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ مجھے ایک نیگیٹو تھاٹ آ رہا ہے کہ میرا فیوچر ڈارک ہے, ٹھیک ہے. مجھے تھاٹ آ رہا ہے کہ فیوچر میں کچھ نہیں ہونے والا, مجھے نہیں پتا لائف کہاں جا رہی ہے, نہ فائنینشلی میں نے ٹھیک ہونا ہے, نہ اولاد کا کچھ بننا ہے, نہ کچھ اور ہونا ہے, وغیرہ وغیرہ. ان شارٹ مائی فیوچر از ڈارک. تو وہ آپ کہیں گے یہ جملہ آپ لکھ دو, ٹھیک ہے. اس کو آپ لکھو اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک لسٹ دیں گے کوگنیٹو ڈسٹورشنز. 14 کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہیں. کوگنیٹو ڈسٹورشن کہتے ہیں فالٹی تھنکنگ, ٹھیک ہے, کہ آپ کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ خود جانو یہ illogical تھاٹ ہے, ٹھیک ہے, اور کون سا illogical تھاٹ ہے وہ خود ٹریک آؤٹ کرو. جیسے مثال کے طور پہ پولرائزیشن ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے. پولرائزیشن کیا کہتے ہیں؟ ہاں, بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ, پولرائز تھنکنگ کے 2 ایکسٹریمز, یا ایک چیز تباہ ہے یا ایک چیز پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو پولرائزیشن کہہ لیں. اسی طرح فلٹرنگ ہے, میگنیفائنگ ہے. میگنیفائنگ کیا ہے کہ ایک مسئلے کو بڑھا چڑھا کے میگنیفائی کر کے دیکھنا, یعنی جو میگنیفائر ہوتا ہے نا وہ ڈال کے اس کو دیکھنا اور مسئلے کو بلا وجہ خود ہی بڑھا دینا, ٹھیک ہے. کیٹاسٹروفائزنگ, کیٹاسٹروفائزنگ کیا ہوتا ہے کہ اتنی ایکسٹریم تھنکنگ کہ آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں, کیٹاسٹروفائز کر لیں اپنے آپ کو, ٹھیک. اور یہ جو ہے نا کہ میرا فیوچر ڈارک ہے, یہ کیٹاسٹروفائزنگ ہے کہ وین یو ایکسپیکٹ دا ورسٹ آؤٹ کم, سارے پازیٹیو آؤٹ کم چھوڑ کے آپ ورڈز کی طرف جاتے ہیں, ورڈز کہ ورڈز آؤٹ کم جو ہے نا وہ آنے والا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح لیبلنگ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لیبلنگ بہت جلدی کرتے ہیں, بلیم گیم بہت جلدی کرتے ہیں, اپنے آپ کو لیبل کرتے ہیں, کسی اور کو لیبل کر دیتے ہیں بجائے کہ لاجیکلی دیکھنے کو پرابلم کو, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے شوڈ تھنکنگ. شوڈ تھنکنگ کیا ہے کہ ہر چیز میں شوڈ ہونا چاہیے, کہ آئی شوڈ بی ہیپی ادروائز لائف از میننگ لیس, ٹھیک ہے, یا ہی شوڈ بی obeying me یا she should be obeying me,
ادروائز مطلب یہ سب ختم ہے. اور یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے اور بہت سے مسائل میریٹل لائف میں اس وجہ سے ہوتے ہیں. جیسے ہم اکثر کسی سے بات کرتے ہیں تو مجھے یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن نظر آ رہی ہوتی ہے مردوں میں کہ یعنی وہ یہ اپروچ سے آ رہے ہیں, وہ ہر چیز کو چیلنج سمجھ رہے ہیں اپنی اتھارٹی. یعنی تھوڑا سا وائف نے ڈس ایگری کیا اتھارٹی چیلنج, تھوڑا سا کوئی اور رائے دی اتھارٹی چیلنج, تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان کی بات نہیں سنی گئی اتھارٹی چیلنج. دیکھیے اگر آپ اس اپروچ سے جائیں گے اتھارٹی چیلنج تو آپ خود بھی ڈپریس ہوں گے, غصہ ہوں گے, اگلے کو بھی. آپ یہ سوچنے کی بجائے جو ہے نا پازیٹیو پہ فوکس کریں کہ لیٹس بی جینٹل, کوئی بات نہیں اتھارٹی کبھی کبھی چیلنج ہو گئی, اللہ رسپیکٹ دیتا ہے نا, رسپیکٹ اللہ نے ڈالنی ہے, رسپیکٹ بندہ خود تو نہیں جو ہے وہ بیگ تو نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ نے رسپیکٹ کرانی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ رسپیکٹ بھی دل میں ڈال دے گا. اسی طرح میں وائفس کا ہی بتا دیتا ہوں دونوں سائڈ کا. دیکھیں آج ہم نے ایک ورڈ بنا لیا, میری باؤنڈری جو ہے نا وہ چیلنج ہو رہی ہے, ہر چیز باؤنڈری چیلنج ہو رہی. اگر آپ اس طرح دیکھیں گے باؤنڈری چیلنج, یہ بندہ باؤنڈری چیلنج کر رہا ہے, تو دین لیٹ کو کرنے کا کہتا ہے, کمپرومائز کرنے کا کہتا ہے. ہر چیز کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے میری باؤنڈری چیلنج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں دو ایکسٹریمز ہیں. اور یہ باؤنڈری یعنی میری حد جو ہے اس کو کراس کیا جا رہا ہے, میری ایک حدود, میری حد ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے دیکھیں ایک گھر ہے, اس میں جوائنٹ فیملی ہے, ایک میاں بیوی اوپر رہ رہے ہیں, نیچے پیرنٹس رہ رہے ہیں, اب اوپر میڈ رکھی ہوئی ہے, یہ بڑے بنیادی سے مسائل ہیں گھروں کے, ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ کے ماں باپ جو ہے نا اوپر کی میڈ بلا لیں تو یہ باؤنڈری کراس نہیں ہے, اگر وہ فری ہے تو آپ بھیج دیں, نیچے وہ کام کر دے گی, اس میں کیا باؤنڈری کراس ہو رہی ہے. تو ہر چیز کو باؤنڈری کراس ہونے کا نام دینا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, ایک دوسرے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے. خیر یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. اینی وے ٹاپک کوگنیٹو ڈسٹورشن نہیں ہے, واپس آتے ہیں. تو دیکھیں وہ سیکنڈ آپ کو یہ کرے گا کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ میں, وہ آپ کو کہے گا کہ یہ جو آپ نے اوپر جملہ لکھا ہے کہ مائی فیوچر از ڈارک, آپ خود دیکھیں اس میں کوگنیٹو ڈسٹورشن آپ کو کیا نظر آ رہی ہے. تو اس میں آپ کو کیٹسٹروفائزنگ نظر آ رہی ہے, اس میں آپ کو اوور جنرلائزیشن نظر آ رہی ہے. اوور جنرلائزیشن کیا ہے کہ آپ شاید ایک دو ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ساری لائف ہی ڈارک ہے, جمپنگ ٹو کنکلوژن بھی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ خود, وہ آپ کو امپاور کرے گا سائیکالوجسٹ کہ آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں اس میں illogical تھاٹ. جب آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جائے گا تو آپ میں کیا بلڈ ہو جائے گی, سیلف اویئرنیس. ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا انگریڈینٹ ہی کیا ہے, سیلف اویئرنیس. جس بندے میں سیلف اویئرنیس آ جاتی ہے اس کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس والا بندہ بڑا امپاورڈ انڈیویجول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بڑا ہائی انڈیویجول ہوتا ہے. تو خیر وہ آپ کو سیلف اویئرنیس کی طرف لائے گا کہ خود دیکھو یہ لاجیکل تھنکنگ اور تمہیں پتا ہے, لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. صرف آئیڈینٹیفائی کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تیسرا سٹیپ وہ آپ کو یہ کروائے گا کہ آپ اس کو ڈسپیوٹ کرو, ٹھیک ہے. اب وہ ڈسپیوٹ آپ اس کو کیسے کریں گے, مثال کے طور پہ آپ دلیل لائیں کہ آپ کا فیوچر ڈارک ہے, آپ کے پاس دلیل کہ آپ کا فیوچر ڈارک ہے. پہلی بات, آپ کو پتا ہے کل آپ نے زندہ رہنا, آپ کو پتا ہے 5 سال بعد آپ زندہ ہیں, آپ اتنا آگے کا سوچ رہے ہیں میرا فیوچر ڈارک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور دیکھو ہر نفس دیکھ لے اس نے کل کے لیے کیا کیا. دیٹس اٹ. کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فوکس کہاں لا رہے ہیں کہ ذرا اپنے پرابلم سے نکلو اور بڑے پرابلم پہ آؤ, کہ اگر کل اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو تمہارے پاس کیا ہے. نہ تمہارے گھر والوں نے آنا ہے, نہ تمہاری ڈگری نے تمہیں بچانا ہے, نہ تمہارے اسکل نے تمہیں بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تمہارے پاس, اس کے بارے میں سوچو, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ چیلنج ہو گیا, ڈسپیوٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا, ٹھیک ہے. تو لیٹس فوکس آن پریزنٹ. دوسرا آپ اس کو ڈسپیوٹ کریں, دلیل کیا ہے فیوچر ڈارک ہونے کی, ایسا کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ سوچیں گے نا آپ اس کو خود ہی ڈسپیوٹ کر لیں گے, اور اسی سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ ایریشنل تھاٹ ہے, ڈسٹورشن ہے. اس کو آپ نے ڈسپیوٹ کر دیا, اور ڈسپیوٹ کر کے آخری سٹیپ بھی ہے, ریفریم کرنا ہے, ریپلیس کرنا ہے ود واٹ, پازیٹیو تھاٹ. اور ریفریم کیا ہے, آپ یہ لکھیں گے کہ یس تھنگز آر ڈیفیکلٹ, ریئلسٹک ہوتی ہے ریفریم, ٹھیک ہے. یس تھنگز آر ڈیفیکلٹ بٹ ود اللہ بائی مائی سائڈ انشاءاللہ مائی فیوچر ول بی برائٹ. تو اسی کو امید کہتے ہیں, اسی کو آپٹیمزم کہتے ہیں, اسی کو ہوپ کہتے ہیں. تو یہ 4 سٹیپ ہیں ڈسپیوٹ کرنے کے نیگیٹیوٹی کو, اور ان شارٹ اس کو ڈسپیوٹ کہتے ہیں, ڈسپیوٹنگ دا نیگیٹو تھنکنگ, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہے بریکنگ دا گرپ آف رومینیشن. رومینیشن یعنی اوور تھنکنگ, یعنی آپ اس ڈیڈلی سائیکل کو بریک کریں جو آپ کو بار بار ریپیٹ کرا رہا ہے, اس تھاٹ کی طرف واپس لا رہا ہے. اس کے بہت سے طریقے دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب تم غصے ہو تو اس جگہ سے اٹھ جاؤ, پانی پی لو, لیٹے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ, وغیرہ وغیرہ.
تو دس از بریکنگ دا سائیکل. اسی طرح جب کوئی ٹریگر آتا ہے نا گناہ کا، بس اصل میں وہ اس لیے اس کا خیال نہیں رہتا کیونکہ آپ کا جو برین کا سسٹم اس وقت حاوی ہوا ہوتا ہے نا، اس کو سیلینس نیٹ ورک کہتے ہیں انگلش میں، اس پر آپ نے زیادہ ورکنگ کی ہوتی ہے تو وہ حاوی ہو جاتا ہے. اور پری فرنٹل کورٹیکس جو سامنے کا ایریا ہے نا، اس پہ آپ کی اتنی ورکنگ نہیں ہوتی تو اس کو وہ شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے، اس کو وہ لاک کر دیتا ہے. اس لیے اس ٹائم جو ہے نا وہ آپ میں سکت نہیں رہتی کہ آپ کچھ سوچ سکیں، اور آپ سے وہی چیز ہو جاتی ہے جو نفس کروانا چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس کا ہی طریقہ دین اگین یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ نے اس جگہ کو اسٹرانگ کرنا ہے، پری فرنٹل کورٹیکس کو. اور وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ یہ ایکسرسائزز کر کے، ڈسپیوٹ کر کے، تزکیہ اور تدبر کر کے، تفکر کر کے، جگہ مصلی کے بعد وہاں بیٹھ کے ذرا ذکر کر کے، ذرا انہیل کر کے، ایگزیل کر کے، ٹھیک ہے نا، اپنے اس ایریا کو اسٹرانگ کریں گے. اس سے پھر بڑا فرق پڑے گا. اور یہ اس طرح بھی اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جیسے آپ پہلی دن جم جائیں تو پہلے دن ویٹ زیادہ اٹھائیں تو کھلیاں پڑ جاتی، دوسرے دن آپ آئیں نہ ڈر کے، تو پھر تو مسل کبھی بلڈ نہیں ہوگا نا. مسل کو بلڈ کرنے کے لیے ڈیلی آنا پڑے گا. تو اس لیے آپ کو وہ جو پہلا بہت زیادہ ایک وہ آیا ہوا ہے نا دماغ پہ جو چیز چڑھی، اگر آپ اس کو کسی طرح کنٹرول کر لینا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آسان ہوگا.